میرا نام آمنہ ہے اور آج سے تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے جب میری ماں نے میری شادی کے لیے رشتے دیکھنے کا سلسلہ شروع کیا۔ ابا چاہتے تھے کہ میری شادی کسی نیک اور دیندار آدمی سے ہو اور میری ماں چاہتی تھی کہ میری شادی کسی چھوٹی سی فیملی میں ہو تاکہ مجھے زیادہ پریشانی نہ اٹھانا پڑے، کیونکہ میں بھی ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ماں باپ دونوں کی پسند ملا کر لڑکا ڈھونڈنا بہت مشکل تھا۔ پھر ایک شام خالہ بڑی خوشی سے ہمارے گھر میں داخل ہوئی اور ماں کے ہاتھ میں ایک تصویر دی اور پھر کہنے لگی، لو جی، آج تو تمہارا مسئلہ حل ہو گیا، ایسا رشتہ لائی ہوں کہ دونوں میاں بیوی خوش ہو جاؤ گے۔ لڑکے کی فیملی میں کوئی بھی نہیں ہے، ایک بوڑھی ماں ہے، وہ بھی یرکان کی ماری، اور چند دنوں کے بعد مرنے والی ہے۔ ہر وقت چارپائی پر پڑی رہتی ہے، نہ بول سکتی ہے نہ اٹھ سکتی ہے، نہ نندوں کی جھنجھٹ ہے نہ سسر کی کٹکٹ۔ اور لڑکے کے بارے میں تو کیا بتاؤں، ایسا نیک اور نمازی بچہ ہے کہ سارا محلہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ تم چاہتی تھی نا کہ لڑکے کا کوئی کاروبار ہو، وہ نوکری نہ کرتا ہو، تو سنو، لڑکے کی ایک بہت بڑی صابن کی فیکٹری ہے اور وہ اکیلا مالک ہے، چٹی پشتی زمیندار ہے۔ گاؤں میں لڑکے کی بہت ساری زمینیں ہیں، سچ کہوں تو اپنی آمنہ وہاں جا کر راج کرے گی، ایسا لڑکا تو چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ خالہ نے بنا رکے ایک ہی سانس میں لڑکی اور اس کے خاندان کی ایسی تعریف کی کہ میری ماں کا تو منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ میں بھی وہیں بیٹھی شام کی چائے پی رہی تھی۔ میں نے خالہ سے کہا، تھوڑا سانس تو لے لو خالہ، لڑکا کہیں بھاگا تو نہیں جا رہا ہے۔ میری بات سن کر ماں نے مجھے گھور کر دیکھا اور خالہ ناراض ہو کر کہنے لگی، اپنی بیٹی کی زبان کو لگام دو، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتی ہے۔ اس کی شادی کی عمر ہو رہی ہے اور اسے ابھی تک بولنے کی تمیز نہیں۔ ماں نے میری طرف سے خالہ سے معذرت کی اور لڑکے کی تصویر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ دیکھنے میں وہ بہت نیک اور اچھا لگ رہا تھا، پھر اس رشتے کو دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ ماں نے تصویر میری طرف بڑھائی تو خالہ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا اور کہنے لگی، تم کیسی ماں ہو، جوان بیٹی کو لڑکی کی تصویر دکھا رہی ہو۔ ماں ہنس کر کہنے لگی، زندگی تو اسی نے گزارنی ہے نا، اس لیے اس کی مرضی بھی شامل ہو جانی چاہیے۔ اکلوتی بیٹی ہے ہماری، ایسے ہی تو منہ اٹھا کر کسی کے حوالے نہیں کریں گے نا۔ میں نے لڑکے کی تصویر دیکھی تو ماں کی بات سے متفق ہوئی۔ سچ میں لڑکا بہت نیک معلوم ہو رہا تھا اور چہرے پر بہت رونق تھی۔ میں نے مسکرا کر تصویر واپس کی تو ماں جان گئی کہ مجھے لڑکا پسند آ گیا ہے۔ خالہ کے ذریعے ماں باپ نے بات آگے بڑھائی اور دیکھتے ہی دیکھتے رشتہ پکا ہو گیا۔ میری سہیلیوں کو جب میرے رشتے کا معلوم ہوا تو سب مجھے تنگ کرنے لگے کہ آمنہ، تمہاری زندگی میں تو نندوں کا کوئی جھنجھٹ ہی نہیں ہے، بیمار ساس تمہارا کیا بگاڑ لے گی، اور پھر اتنا پیسے والا لڑکا ہے، تم خوب عیش کرو گی۔ رشتہ ہونے سے لے کر شادی تک میں یہی سب کچھ سنتی رہی اور خود کو خوش قسمت لڑکی سمجھتی رہی۔ رخصتی ہوئے وقت ابا نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگے کہ بیٹا، ہم نے تمہاری تربیت اچھی کرنے کی کوشش کی، اب تم اپنی ساس سے خدمت کرنا اور یہ ثابت کرنا کہ ہماری تربیت میں کہیں کوئی کمی نہیں تھی۔ میں نے ابا سے وعدہ کیا کہ میری وجہ سے انہیں کبھی شرمندگی نہیں ہوگی۔ بارات میں بہت مختصر سے لوگ شریک ہوئے تھے، شوہر کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، میری بیمار ساس بھی نہیں آئی، بس کچھ دوستوں کے ساتھ وہ بارات لائے اور مجھے رخصت کروا کر اپنے گھر لے آئے۔ شوہر کا گھر بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ ان کے دوست کی بیوی نے مجھے کمرے میں پہنچا دیا۔ میں دلہن بنی بستر پر بیٹھی تھی اور بہت خوش تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے میری ساری دعائیں قبول ہو گئیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں اپنے شوہر کو اپنی محبت سے اپنا بنا لوں اور بیمار ساس کی خدمت کر کے ان کا دل جیت لوں گی اور زندگی بہت پرسکون گزرے گی۔ میرا شوہر جو ہی کمرے میں آیا تو میں شرما کر اپنے آپ میں سمٹ گئی اور ارمانوں بھری اس رات میں دل میں عجیب طرح کے جذبات آنے لگے۔ رخصتی سے پہلے سہیلیوں نے بہت باتیں کی جو اس وقت میرے دماغ میں آ رہی تھی۔ میں اپنے شوہر سے یہ توقع کر رہی تھی کہ وہ میرے حسن کی تعریف کریں گے،
میری خوبصورتی کو سراہیں گے۔ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی جو روبرو ہونے والی تھی، لیکن میرے شوہر نے میرے پاس بیٹھ کر جو بات میرے ساتھ کی وہ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ مجھے آج کی رات اپنے شوہر سے ایسی بات کی توقع نہیں تھی۔ شوہر میرے پاس بیٹھے اور بہت نرمی سے کہنے لگے کہ آمنہ، میں اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہوں اور کسی صورت اپنی ماں سے لاپرواہی نہیں برداشت کروں گا۔ اس لیے شادی کی پہلی رات ہی میں یہ بات تم کو یاد دلوانا چاہتا ہوں کہ اپنی ماں کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت میں خود ہی پوری کروں گا۔ ان کی دیکھ بھال بھی میں ہی کروں گا۔ تم میری ماں کا کوئی کام نہیں کرو گے۔ میں اپنی ماں کی ذمہ داری خود اٹھانا چاہتا ہوں۔ بس ایک نوکرانی ہے جو میرے پیچھے ماں کا خیال رکھتی ہے۔ میں اپنی جنت کسی اور کے حوالے نہیں کرنا چاہتا۔ شوہر کی بات سن کر میں بہت پریشان ہونے لگی کہ شادی کی رات ان سب باتوں کی بھلا کیا ضرورت تھی۔ وہ اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے تھے، میں بھلا انہیں ان کی ماں کی خدمت سے کیسے روک سکتی تھی؟ میں نے مسکرا کر انہیں یقین دلایا کہ میں انہیں کبھی ان کے فرائض سے غافل نہیں ہونے دوں گی اور خود بھی ان کی ماں کا پورا خیال رکھوں گی۔ جہاں مجھے اس بات کی حیرانگی تھی کہ شادی کی پہلی رات شوہر نے ایسی بات کیوں کی تھی، مگر پھر اس بات کی خوشی بھی تھی کہ انہیں اپنی ذمہ داریوں کا پورا احساس تھا۔ لیکن میری بات سنتے ہی شوہر نے کہا کہ نہیں، تمہیں میری ماں کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا نہ کہ میں خود ہی اپنی ماں کو دیکھ لوں گا، تم صرف میرا خیال رکھنا اور گھر کی ذمہ داریاں اٹھانا۔ اس سے پہلے کہ میں شوہر کے اس عجیب و غریب رویے پر کچھ کہتی، اچانک ہی وہ کھڑے ہوئے اور یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئے کہ وہ اپنی ماں کو دیکھ کر آتے ہیں۔ میں پھر کمرے میں تنہا بیٹھی رہ گئی اور اس بار مجھے بہت عجیب لگا۔ آہستہ آہستہ میرے جذبات ٹھنڈے ہونے لگے۔ جب شوہر واپس آئے اس بار ان کے انداز میں ایسی محبت تھی کہ میں سب کچھ بھول گئی۔ شادی کی اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو شوہر بستر پر موجود نہیں تھے۔ میں نے انہیں آواز دی لیکن شاید وہ کمرے میں نہیں تھے۔ پتہ نہیں اتنی صبح کہاں چلے گئے تھے۔ میں اٹھ کر تیار ہوئی اور کمرے سے نکلی تو مجھے اپنی ساس کے کمرے سے باتوں کی آواز آئی۔ شوہر کے منع کرنے کے باوجود بھی میں اپنی ساس کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گئی اور دیکھا تو میرا شوہر اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھا تھا اور بہت محبت اور عقیدت سے اپنی ماں کے پاؤں دبا رہا تھا اور خود ہی ان سے باتیں بھی کر رہا تھا، جبکہ ان کی ماں کچھ بول نہیں رہی تھی۔ یہ منظر دیکھتے ہی میرے دل سے یہ دعا نکلی کہ میری اولاد بھی میرے شوہر جیسی ہو۔ آج کے دور میں اتنی خدمت گزار اور محبت کرنے والی اولاد بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ شادی کی اگلی ہی صبح شوہر جس طرح اپنی بیمار ماں کے پاس بیٹھے تھے، اس بات نے مجھے بہت متاثر کیا۔ لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ میری ساس کے چہرے پر غصے سے بھرے تاثرات تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوش نہیں۔ میں حیران ہوئی کہ بیٹا اس قدر خدمت گزار ہے کہ شادی کی اگلی صبح ماں کے پاؤں دبانے پہنچ گیا اور ماں خوش نہیں۔ اور پھر ایک عجیب سی بات ہوئی۔ میری ساس نے ہاتھ اٹھا کر میرے شوہر کو کہا کہ تو کتے کی موت مرے گا، تجھے قبر میں بھی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ بات سن کر میں کانپ گئی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو بد دعا دے، اور وہ بھی خدمت گزاری پر؟ شاید مجھے لگا تھا کہ میری ساس نے کوئی اور بات کی ہو اور مجھے سننے میں غلطی ہوئی ہو، کیونکہ میرے شوہر کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ برقرار تھی اور ایسے نہیں لگ رہا تھا کہ ان کی ماں انہیں برا بھلا کہہ رہی ہو۔ میرے شوہر اپنی ماں کے پاؤں دباتے چلے جا رہے تھے۔ میں نے ڈرتے ہوئے کمرے کے اندر قدم رکھا اور اپنی ساس کو بلند آواز میں سلام کیا۔ میرے شوہر چونک کر غصے میں کہنے لگے کہ تمہیں میں نے منع کیا تھا نا کہ اس طرف نہیں آنا ہے۔ آمنہ، تمہیں کمرے میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ماں کسی کو بھی دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ جاؤ تم اپنے کمرے میں بیٹھو۔
میں نے ناشتے کا کہہ دیا ہے۔ شوہر کا اتنا سخت لہجہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ آج تک مجھ سے کسی نے بھی اس طرح سے بات نہیں کی تھی۔ میں فوراً واپس کمرے سے نکل آئی اور اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اپنے شوہر کا یہ رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ پل میں توبہ اور پل میں معاشہ۔ میں نے ایسا بھی کیا کچھ کر دیا تھا کہ وہ مجھ سے اس طرح سے پیش آئے؟ ان کی ماں کو سلام ہی کیا تھا، اس میں کون سی بری بات تھی؟ میں خاموشی سے کمرے میں بیٹھ گئی اور کچھ دیر کے بعد شوہر وہاں آئے اور میری اتری ہوئی شکل دیکھ کر محبت سے میرے قریب آئے اور کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دو۔ دراصل میں نے پریشانی میں تم سے اس لہجے میں بات کی۔ ماں کسی بھی نئے چہرے کو دیکھتی ہیں تو وہ چیخنے چلانے لگتی ہیں، اسی لیے میں نے تمہیں فوراً کمرے سے باہر نکال دیا۔ شوہر کا لہجہ محبت سے چور ہو رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید میری ہی غلطی تھی جو میں ان کے منع کرنے کے باوجود بھی اپنی ساس کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے شوہر سے معذرت کی اور انہیں یقین دلایا کہ میں ان کی مرضی کے بغیر اب ان کی ماں کے کمرے میں نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر انہیں سکون آ گیا اور وہ کہنے لگے کہ بالکل ایسا ہی کرنا، ورنہ بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔